برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وسيد المرسلين، خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، وسيلتنا في الدارين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل، سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعلى جميع أصوله الكرام، وعلى جميع فروعه الفخام، وعلى جميع مشايخه العظام، من سلسلة العالية القادرية والچشتية والنقشبندية والسهروردية، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین
دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل عجم و عرب محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بارگاہ اہل بیت میں اس طرح خراج عقیدت پیش کیا: واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، بادۂ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا مدنی دلہا، ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مقدس مہینہ ماہ محرم الحرام لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام حسین کا مہینہ ہے، امام حسین کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ، لیکن فقیر یہ کہتا ہے مہینہ تو مہینہ اپنی جگہ ہے، لیکن سال بھی امام حسین کا ہے، سال ہا سال حسین کے ہیں، ہر زمانہ حسین کا ہے، ہر لمحہ حسین کا ہے، ہر پل حسین کا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کی قید و بند سے آزاد ہیں، ان کسی محدود زمانے میں ان کو نہیں رکھ سکتے، بلکہ ان کی ذات بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ان کی ذات کو سمجھنا ہو کہ حسین کیا ہے، حسین کی ذات کیا ہے، کیونکہ فقیر اکثر یہ کہا کرتا ہے جب کسی کی ذات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بات بھی سمجھ میں آتی ہے، جو ذات ہی کو نہیں سمجھا ہو وہ بات کو کیا سمجھے گا، ہے نا؟ ذات کو سمجھنا ضروری ہے۔ حسین کون ہے؟ سرکار غریب نواز، ہندوستان کے راجہ، ہم سب کے خواجہ، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی سنجری سلطان الہند، عطا رسول غریب نواز رضی المولا تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: شاہ ہست حسین، سنو زمانے والو، شاہ ہے تو حسین ہے، بادشاہ ہست حسین، بادشاہ ہے تو حسین ہے۔ حکومت تو ان کی ہے، وہ ہر زمانے کے شاہ ہیں، وہ ہر زمانے کے بادشاہ ہیں، وہ سروں پر حکومت نہیں دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، ویسے حسین ہے۔
شاہ ہیں تو حسین ہیں، بادشاہ ہیں تو حسین ہیں. اور آگے بڑھ کر فرماتے میرے سرکار غریب نواز، دین است حسین، دین اسلام، دین ہے تو حسین ہے. دین فرمایا حسین کو، دین. اللہ اکبر. یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے، ہندوستان کے راجا کی بات ہے. دین است حسین، دین ہے، دین حسین. اسی لیے یہ فقیر کہتا ہے کہ امام حسین شہید ضرور ہوئے ہیں میدان کربلا میں، لیکن مرے نہیں ہیں. اگر حسین مر جاتے معاذ اللہ تو دین مر جاتا. حسین زندہ ہے، دین زندہ ہے. حسین زندہ ہے، دین بھی زندہ ہے، کیونکہ دین ہے. وہ غریب نواز فرما رہے ہیں وہ دین ہے. ارے دین ہی نہیں، وہ دین پناہ است حسین، دین کی پناہ گاہ ہے تو حسین ہے. سرداد نادات دست در دست یزید. غریب نواز فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ نہ دیا. سرداد نادات دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا. یہ اختیار حسین کی دلیل ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ یزید اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا، زبردستی ڈرا کر دھمکا کر فوج بھیج کر 22,000 کا لشکر جرار بھیج کر حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں یزید لینا چاہتا تھا. میرے حسین نے فرمایا یزید تیرا خیال باطل ہے، تیرا عقیدہ باطل ہے، سن لے کان کھول کر. حسین اپنا سر تو دے دے گا لیکن ہاتھ نہیں دے گا. شہید اعظم کانفرنس، ہاتھ نہیں دوں گا تو معلوم ہوا سر سے زیادہ ہاتھ کی اہمیت ہے نا. سر بے شک قیمتی ہے بہت، لیکن سر سے بھی زیادہ قیمتی ہاتھ ہے. امام حسین نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ثابت کر دیا سر دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا یزید کے ہاتھ میں. کیوں؟ کھوڑ تھی یزید کو، جذام کی بیماری تھی یزید کو، جو ہاتھ نہیں ملانا چاہے امام حسین نے. سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے، بھائی آدمی جب جسم سڑ جاتا ہے، انگلیاں سڑ جاتے ہیں تو ہاتھ ملاتے، اس سے آپ ہاتھ ملاتے. ذرا ایمان کی بات بولو سارا مجمع. جس کو لیپرسی کی بیماری ہو گئی، انگلیاں جھڑ گئیں، سڑ گئیں، کیا اس سے آپ ہاتھ ملائیں گے، شیک ہینڈ کریں گے، مصافحہ کریں گے؟ نہیں، کیونکہ اس کو بڑی خطرناک بیماری لگی ہے. پیچھے ہٹ جاؤ بیٹا، تھوڑا پیچھے ہٹو، تھوڑا پیچھے ہٹو. واقعی ان کا اعتراض صحیح ہے. سب دیکھنا چاہتے ہیں بولنے والے کو تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں. بلکہ آپ بیٹھ جائیے تو بہتر ہے، بیٹھ جائیے. اگر وہاں فرش نہ بھی ہو تو بیٹھ جائیے، حسین کی محفل ہے انشاءاللہ، کوئی بری بات نہیں ہے، بیٹھ جائیے. ماشاءاللہ ذہن حاضر رکھیں تو انشاءاللہ کچھ باتیں آپ سے عرض کروں حضرت کے آنے سے پہلے، کیونکہ حضرت تو ماشاءاللہ سرکار غوث پاک کی اولاد، حسنی حسینی شہزادے جو آنے والے ہیں ہمارے اسٹیج پر انشاءاللہ، ان قریب آئیں گے. حضرت کی شخصیت، حضرت کا روب، حضرت کا دبدبہ، حضرت کی علمی جاہ و جلالت مسلم ہے الحمدللہ، کیونکہ ان کا گھرانہ ہی ایسا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے پیرزادے ہیں، بلکہ یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا
आला हजरत के पीरजादे के पीरजादे हैं। आला हजरत महाराणा शरीफ में बैत हुए ना, आला हजरत कहाँ बैत हुए? महाराणा शरीफ में। 22 साल की उम्र में, नौजवान है। आपके वालिद साहब हजरत अल्लामा मौलाना शाह नकी अली खान साहब क़िबला टांगे में बिठाकर स्टेशन से लेकर जा रहे थे, अचानक टांगा गिर गया। हजरत के वालिद माजिद अल्लामा नकी अली खान साहब क़िबला को बड़े चोटें आईं, खून बहने लगा बदन से, लेकिन परवाह नहीं की। अपने फर्जन को लेकर जा रहे हैं मुरीद बनाने के लिए खानकाह महाराणा शरीफ में। दर्द का एहसास नहीं है बल्कि खुशी है कि आज मेरा बेटा अहमद रजा मुरीदी में दाखिल होने वाला है। आज मेरा शहजादा अहमद रजा सरकार सैयद आले रसूल के हाथ में हाथ देकर गुलामी का पट्टा अपने गले में पहनने वाला है। अल्लाह अकबर। मुरीद बना दिया तो जिस तख्त पर बिठाकर हुजूर सैयदना आले रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको मुरीद बनाया, वो तख्त आज तक महफूज है। ये फकीर ने ज़ियारत की उस तख्त की। अब उस पर कोई बैठता नहीं है क्योंकि बुजुर्गों की निशानी है, उसको महफूज रख दिया गया है। लेकिन कितना ही महफूज रखें, लकड़ी का बना हुआ तख्त 100 साल से भी ज्यादा का जमाना हो गया बनकर उसको, लेकिन एक चूल नहीं ढीली हुई उसकी, ना दीमक लगी, ना कहीं कीड़ा लगा, ना कोई सुराख पड़ा। अक्सर होता है कि फर्नीचर जब पुराना हो जाता है तो कहीं ना कहीं कीड़ लग जाता है, चूल्हे हिल जाती हैं, चुई चुई आवाज आती है, सुनते ना? हाँ, वो चूल्हे हिलना कहते हैं उसको। लेकिन वो तख्त बिल्कुल जवान की तरह है जैसे अभी बना है। वो महाराणा शरीफ की खानकाह में महफूज है, मैंने ज़ियारत की अल्हम्दुलिल्लाह। अब उस तख्त को ना दीमक लगी, ना कीड़ा लगा, ना चूल्हे हिली। समझो जरा बात को। क्यों आखिर क्यों नहीं लगा कीड़ा उसको? हर लकड़ी को कीड़ा लगता है, लेकिन वो लकड़ी को कीड़ा क्यों नहीं लगा? उसकी चूल्हे क्यों ढीली नहीं हुई? वो टाइट है बिल्कुल आज भी। तो मालूम हुआ जिस तख्त पर सरकार सैयदना आले रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलवा फरमा हो, तो उस तख्त को निस्बत किससे है? सरकार सैयदना आले रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है ना। और आले रसूल कौन है? सरकार गौसे आदम के शहजादे हैं, हसनी हुसैनी शहजादे हैं, मेरे आका की आले पाक हैं, नाम ही उनका आले रसूल है। वो बैठते थे तख्त पर, और उसी तख्त पर इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी को बिठाया। नीचे नहीं बैठने दिया आला हजरत को। मोहब्बत देखिए, सरकारों की मोहब्बत देखिए। मुरीद होने वाला नीचे बैठता है, पीर ऊपर बैठता है, ये तरीका है, दुनिया का दस्तूर है। लेकिन आला हजरत से बड़ी बेपनाह मोहब्बत फरमाई सैयदना सरकार आले रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तख्त पर बिठाया, अपने करीब में मुरीद बनाया। तो आपके खादिम सैयदना आले रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खादिम जो हमेशा खिदमत में रहते थे सरकार की, जब पीर और मुरीद कमरे से बाहर निकल रहे थे, गौर से सुनो मेरी बातों को, कमरे से बाहर निकल रहे थे, जहां पर तख्त पे बिठाकर मुरीद किया, उस कमरे से बाहर निकल रहे थे, तो खादिम कहते हैं हजरत आले रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु के कि पीर कौन है और मुरीद कौन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कहने दो कि आले रसूल सरकार ने अहमद रजा खां को तख्त पर बिठाकर मुरीद ही नहीं बनाया, बल्कि ऐसा रंग दिया कि पहचान मुश्किल हो गई कि पीर कौन है और मुरीद कौन है।
ذرا نعرے کم لگاؤ بھائی. اگر نعرے لگاتے میں وقت لگے کل نکل جائے تو پھر تقریر کیا ہوگی. بس ایک آدھ نعرہ کافی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حسین لگاؤ. شہید اعظم کانفرنس. اعلیٰ حضرت سرکار نے ہم کو یہی سکھایا، بزرگوں کا ادب ہے نا. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آل رسول رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایسا رنگ دیا اعلیٰ حضرت کو کہ من تو شدی تو من شدم، میں تو ہو جا تو میں ہو جا. یہ معاملہ ایسے مرید بننا، پیر کے رنگ میں رنگ جانا. پیا مرشد پیا نے مکھ پر ماری، رنگ میں ایسی رنگی کے جزاک اللہ. ایسے رنگ میں رنگنا. پیر ایک کہہ رہا، مرید ایک بول رہا ہے. نہیں، پیر کی جو بولی ہے مرید کی وہی بولی ہونا. پیر کا جو نظریہ ہے مرید کا وہی نظریہ ہونا. بہرحال اب میں تھوڑا سا آگے بڑھوں. وہ تخت کو نہ کیڑا لگا، نہ چولے ہلی، نہ اس کو دیمک لگی. جس تخت پر آل رسول بھی بیٹھے، جس تخت پر آل رسول کے مرید صادق سیدنا اعلیٰ حضرت بھی بیٹھے، تو معلوم ہوا جس لکڑی کے تخت پر سیدنا سرکار آل رسول بیٹھے ہوں، جس تخت پر حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو بٹھایا گیا ہو، اس تخت کو نہ دیمک لگی، نہ کیڑا لگا، نہ چولہے ہلے. ہے نا. ایک ہمارے آپ کے سینے کے اندر بھی ایک تخت ہے، اس تخت کا نام ہے دل، قلب. اس قلب والے تخت پر اللہ اور اللہ کے رسول اور آل رسول اور ان کے صدقے میں اعلیٰ حضرت کو بٹھا لو. دل میں بٹھا لو تو جس دل میں رسول اور آل رسول اور اعلیٰ حضرت کی محبت ہوگی، قسم خدا کی اس دل کو منافقت کی بیماری نہیں لگ سکتی، اس دل کو نجدیت کا کیڑا نہیں لگ سکتا، اس دل کی چولیں نہیں ہل سکتی ہیں. وہ دل رہتا ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے جلوے سماتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی نرالا ہے، بہت نرالا ہے. سمجھ لیتے تو اعتراض نہ کرتے، سمجھ لیتے نا تو اعتراض نہیں کرتے. اب دیکھو امام حسین کو نہیں سمجھنے والے بھی اعتراض کرتے ہیں امام حسین پر. جیسے کہ ذاکر نائک نے کہا تقریر میں اپنی کہ حسین سیاسی جنگ لڑنے گئے تھے. سمجھا نہیں حسین کو. ارے جو سرتاپا دین اور دین کی پناہ گاہ ہیں ان کو سیاست سے کیا مطلب ہے؟ بولیے نا، ایمان کی بات بولو. سیاست کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کرسی حاصل کرنے کے لیے، بڑے عہدے پہ پہنچنے کے لیے، منسٹر بننے کے لیے، پرائم منسٹر بننے کے لیے. اس لیے تو محنت ہوتی ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، لوگوں کو کینویس کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، ووٹ حاصل کرتے ہیں. بہرحال سارے لوازمات آپ جانتے ہیں. تو سیٹ حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آدمی اپنے عہدے کو باقی رکھے اور اپنی زندگی میں اپنی عزت کو بڑھائے. یہ مقصد ہوتا ہے اس کا. اور بھی مقاصد ہیں وغیرہ وغیرہ. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ذاکر نائک کے کہنے کی بنیاد پہ بات کہہ رہا ہوں میں کہ امام حسین سیاست کی جنگ لڑنے گئے تھے. تو گویا کرسی کے لیے گئے تھے آپ، تخت و تاج کے مالک بننے گئے تھے آپ، خلافت کے حقدار بننے گئے تھے آپ. قسم اللہ کی جن کو پروردگار عالم نے پیدائشی کرسی والا بنایا. ارے دنیا کی کرسی تو اپنی جگہ ہے، وہ تو آیت الکرسی کی عظمت کو اپنے دل میں رکھتے ہیں.
وہ ایسے کرسی والے ہیں. حسین کو سمجھا کیا ہو؟ تو پیسے کے خاطر نوجوانوں کا دماغ بگاڑ رہا ہے، پیسے کے خاطر، دنیا کی دولت کے خاطر، تمغے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا ذہن خراب کر رہا ہے، وہابیت پھیلا رہا ہے، نجدیت پھیلا رہا ہے، بدعقیدگی پھیلا رہا ہے، نوجوان بچوں کا ذہن خراب کر رہا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دین کو نانا جان سے حاصل کیا، اس دین کو محفوظ رکھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دی. امام حسین نے کوئی تبدیلی آنے نہیں دی. جو رسول پاک نے دین عطا کیا تھا حسین کو، من و عن، وہی دین کے خاطر امام حسین نے اپنی جان کی بازی لگا دی. وہ تو کیسے پاکیزہ لوگ ہیں جو دین کے خاطر اپنی زندگی قربان کریں، اور یہ پیسے کے خاطر دین کو قربان کریں. بتائیے کتنا بڑا فرق ہے دونوں میں. ایک وہ ہے جو اپنی جان قربان کر رہا دین کو بچانے کے لیے، اور ایک دوسرا وہ ہے جو پیسہ کے لیے دین کو بیچ رہا ہے، دین کو قربان کر رہا ہے. تو ایسے لوگوں سے چوکنا رہنا وقت کا تقاضا ہے نا. بولی ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ ہمارا آپ کا ایمان لوٹ لے کوئی، ہم دیکھتے رہ جائیں گے، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. میں کل تک تو سنی تھا، فاتحہ پڑھتا تھا، سلام پڑھتا تھا، نظر نیاز کرتا تھا، امام حسین کی یاد میں محفل سجاتا تھا، آپ کے نام سے شربت بنا کر پیاسوں کو پلاتا تھا، آپ کے نام سے بزرگوں کی میں محبت میں نیاز کیا کرتا تھا، یہ سب کچھ تو کیا کرتا تھا. اچانک کیا ہو گیا؟ سب یہ کیسے بدل گیا؟ آپ سوچتے رہ جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا دین کیسے برباد ہو گیا. اکثر لوگوں سے سنتا ہوں میں، ارے بڑے کٹر سنی تھے جی پہلے تک، انہوں حال تک تھے سنی، لیکن آپ وہ جا کی 40 دن کا چھلا مار کے آئے کرتے، جب سے سب چھوڑ دیے. فاتحہ چھوڑ دیے، 11ویں چھوڑ دیے، 12ویں چھوڑ دیے، امام حسین کا شربت چھوڑ دیے. کیوں چھوڑے بھائی؟ اس لیے گئے تھے چلے میں. بزرگوں نے جو چلا کیا تو اللہ سے قربت حاصل کی. ارے تم بے عمل تھے لیکن ایمان والے تو تھے، بے نمازی تھے لیکن ایمان والے تھے، بے عمل تھے لیکن ایمان والے تھے، وہ اچھا تھا. یہ کیسی نماز ہے؟ نمازی تو بن گئے لیکن ساتھ میں بے ایمان بھی بن گئے. کیا فائدہ ایسی نماز سے؟ نماز ایسی پڑھو میاں، بقول میرے سرکار مفتی اعظم کے مرید صادق راز الہ آبادی کے فرماتے ہیں، ارے وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں، وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ سر جھک گیا دل جھکا ہی نہیں. سر تو جھک رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں، کالی کر رہے ہیں پیشانی. یہ چٹا اب ڈبل چٹے چل رہے ہیں. پہلے ایک سنگل تھا، اب ڈبل آ گیا، ترقی ہو رہی ہے. الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے فقیر، جب سے نماز ادا کر رہا ہے، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، الحمدللہ نماز نہیں چھوٹتی ہے. لیکن دیکھو پیشانی پر کالا داغ ہمارے نظر آتا ہے آپ کو. یہ 40 دن نے کیسی کالی پیشانی کر لیا؟ یہ کیوں؟ کس کو دکھانے کے لیے کہ تو نمازی بن گیا؟ پیشانی کالی کر کے اپنا روپ جمانا چاہتا ہے نمازی بننے کا. ایسی نماز کس کام کی میاں جو سجدے دکھاوے کے کیے جائیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان کی نشانیاں، جو نمازی ہیں ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ ان کے چہرے پر نماز کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. چہرے پر، پورے چہرے کی بات کی اللہ نے، پیشانی کی بات نہیں کی. صرف بات سمجھو میری، قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ نے فی جبہہم نہیں فرمایا پیشانی متاثر ہوگی سجدوں سے، نہیں، ایسا نہیں فرمایا، چہرہ. تو الحمدللہ سنی کی نماز وہ نماز ہے کہ پیشانی تو کالی نہیں ہوتی لیکن چہرہ روشن ہو جاتا ہے، چہرہ روشن ہوتا ہے. بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر سمجھ لیتے نا لوگ تو آج یہ سیاسی جنگ لڑنے گئے تھے،
تخت و تاج کی لالچ میں گئے تھے، یہ بات نہ کہتے، بلکہ جیسے امام حسین کی محبت میں سرکار غریب نواز جیسی شخصیت نے فرمایا، ارے دین ہے وہ، دین کی پناہ گاہ ہے حسین، سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا. سمجھو حسین کو سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. تو معلوم ہے یہ ہاتھ سب کے ہاتھ میں دینے کا نہیں ہے، یہ ہاتھ سب کے ہاتھ میں دینے کا ہاتھ نہیں ہے جی، یہ حسینی ہاتھ ہے. حسینی ہاتھ حسینیوں کے ہاتھ میں جائے گا. جو غلام حسین ہیں ان سے ہم ملیں گے، جو غدار حسین ہیں ان سے ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے. بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ سارا مجمع بولے ذرا، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ الحمدللہ. نعرہ تکبیر، امام حسین کی صداقت و شہادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا حسین یا حسین زندہ باد، شہادت امام حسین، زندہ باد، صداقت امام حسین. تو امام زندہ باد، زندہ باد. حضور سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں. اگر ہاتھ دے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کر لیتے تو کیا ہوتا؟ تو سنو، اگر میرے امام حسین اگر یزید کے ہاتھ میں ایک لمحے کے لیے بھی ہاتھ ملا لیتے نا تو نانا جان کی پوری امت تباہ و برباد ہو جاتی. اللہ، لوگ یہی دیکھتے جب حسین نے ہاتھ ملا لیا یزید سے تو ہم کیا، ہم بھی ملا لیں ہاتھ. کیونکہ یہی دیکھتے نا بڑے لوگ کیا کر رہے ہیں، دیکھتے چھوٹے لوگ. جب امام حسین نواسہ رسول جیسی شخصیت نے یزید سے اپنا ہاتھ ملا لیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم بھی ہاتھ ملا دیتے. تو بولو باقی رہتا ہمارا دین، آپ کا دین. تو حسین پاک نے ہی جانا بوجھا اگر میں ہاتھ ملا لوں گا تو دنیا کے سارے مسلمان آنکھ بند کر کے یزید کو حق مانیں گے اور یزید کی خلافت کو حق مانیں گے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کو اپنا امام تسلیم کریں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دیکھا کہ میرے نانا جان کی امت تباہ ہو جائے گی، دین برباد ہو جائے گا، کعبے کا جاہ و جلال ختم ہو جائے گا، گنبد خضرا کے جمال کی مسکراہٹ ختم ہو جائے گی، قرآن عظیم کی عظمت اور اس کی حرمت باقی نہیں رہے گی. امام حسین نے سر کٹا دیا اور سر کٹا کر بتا دیا کہ حسین نے گواہ رہنا دنیا والوں، اپنا ہاتھ نہیں ملایا یزید سے، سر دے دیا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، شہادت امام حسین، عطائے کرب و بلا، عطائے کرب و بلا. نعرہ تکبیر. تو جو امام حسین رضی اللہ عنہ نے شروع دن سے یہی فرمایا، سر دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا تیرے ہاتھ میں، کیا کرنا ہے کر لے تو. چنانچہ اس نے اتنے ظلم ڈھائے میرے امام پر، امام کے پورے خانوادے پر. ذرا غور کرو مسلمانوں، نگاہوں کے سامنے گھر والے مارے جا رہے ہیں. سیدنا علی اکبر جو امام حسین کے بڑے شہزادے ہیں، 18 سال کی جوانی ہے، 18 سال کے جوان جب امام حسین کے شہزادے علی اکبر میدان کربلا میں تشریف لائے، سارا یزیدی فوج پر سناٹا چھا گیا. ایک کون شہزادہ آ رہا ہے جس کے چہرے پر نور کی برسات ہو رہی ہے؟ کون شہزادہ ہے جس کو دیکھ کر رسول پاک کی یاد تازہ ہو رہی ہے؟ کون شہزادہ ہے یہ؟ تو ابن سعد جو یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا اس نے کہا، ارے نادانو نہیں معلوم تم کو، یہ حسین ابن یہ علی جو ہے حسین کے فرزند ہیں، بڑے شہزادے ہیں ان کے، اور ان کو دیکھ کر رسول کی یاد تازہ ہوتی ہے. کوئی ہمت نہیں کر رہا مقابلے کے لیے، آگے نہیں آ رہا. شہزادے حسین علی اکبر گھوڑے پر سوار ہیں، ہاتھ میں شمشیر برہنہ لیے بیٹھے ہیں، کوئی آگے آنے کو تیاری نہیں ہے. ہیبت کا یہ عالم ہے، خانواد نبوت کے چشم و چراغ کا روب و دبدبے کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے سورما آگے بڑھنے سے کانپ رہے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں. کون مقابلہ کرے؟ نوجوان تھے. اللہ اکبر. اے نوجوانوں، سیدنا علی اکبر کی شہادت سے سبق حاصل کرو.
جب آدمی حق پر ہوتا ہے نا، حقانیت پر، صداقت پر، سچائی پر، تو غیبی طاقتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. صحیح ہے نا؟ غیبی طاقت یعنی اللہ کی طاقت، رسول کی طاقت، غوث و خواجہ کی طاقت، اولیاء اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہیں جو حق پر ہوتا ہے. اور جو ناحق ہوتا ہے وہ آگے بڑھنے سے ڈرتا ہے. تو امام حسین کے شہزادے علی اکبر میدان کربلا میں موجود ہیں، کوئی آگے نہیں آ رہا. تو آپ نے آواز لگائی، حل من مبارز، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا تو آؤ سامنے میرے، آؤ. تو ابن سعد اور شمر نے، ابن زیاد نے للکارا اپنی فوج کو، کیا تم سب نامرد ہو گئے رے؟ یہ نوجوان للکار رہا، جاؤ مقابلہ کرو. کہاں گیا ارزق پہلوان، بڑا بہادر پہلوان، 100 نوجوانوں کی طاقت اس کے بازوؤں میں. اس کو پکارا ابن سعد نے، کہاں ہے رے ارزق، چل مقابلہ کر جا نوجوان سے. ارزق نے کہا کہ ابن سعد میرا چھوٹا بیٹا ہی اس کا کام پورا کرے گا، میں کیا مقابلہ کروں یہ چھوٹے بچے سے؟ میرا چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ بھی پہلوان ہے، بہت بہادر ہے، وہ مقابلہ کریں گا اس سے. چنانچہ ارزق نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا، وہ آیا مقابلے کے لیے، بڑا تن کر اکڑ کر آیا. شہزادے امام حسین نے تلوار اٹھائی اور نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر، اور ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیا. ایک وار میں 2 ٹکڑے. ارے مرغی کاٹنے والے جو ہوتے ہیں نا، چکن سینٹر والے، جب مرغی کاٹتے ہیں 70 سے کھٹ کھٹ، ایک بار میں 2 ٹکڑے نہیں کرتے ہیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ مارتے ہیں تو کٹتی ہے مرغی، ہڈی کٹتی ہے. گوشت کاٹنے والوں کو دیکھو، بکرے کا گوشت جب مارتے ہیں چھرا گوشت پر، ہڈی پر، تو ایک مار میں 2 ٹکڑے نہیں ہوتا گوشت، کئی مار مارنے پڑتے ہیں. جب کہیں جا کر گوشت کٹتا ہے پھر ہڈی کٹتی ہے، وہ گوشت الگ ہوتا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ دیکھا نا آپ نے کئی مرتبہ منظر. طاقت سے مارتے ہیں مارنے والے. لیکن حسین ابن علی کہ شہزادے علی اکبر کے جسم میں کتنی طاقت ہے، غور کرو. تلوار کا ایک وار اس پہلوان کے 2 ٹکڑے 1 سیکنڈ میں کر دیا. تلوار پہ تلوار نہیں ماری، بار بار نہیں، بس ایک ہی جھٹکے میں صاف کر دیا. یہ ہے علی کے شہزادے، یہ امام حسین کے شہزادے ہیں جن کا نام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ایمانی جذبہ ہوتا ہے نا جب دل میں، تو بہادر بھی وہاں ڈھیلا پڑ جاتا ہے. لیکن ایمان والا کمزور ہے، غریب ہے، لیکن وہ ایمان والا ہے، وہ بھاری پڑ جاتا ہے. کھا پی کر موٹے تازے ہونے سے کچھ نہیں ہے میاں، دل میں ایمان کا جذبہ بیدار رہنا چاہیے. یہ جذبہ اگر بیدار سلامت ہے تو انشاءاللہ پھر جیت فتح آپ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً حق کے ساتھ ہے، حق اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقتیں قوتیں حق کے ساتھ ہیں. اب آپ لوگ جو ہے اطمینان سے اپنی اپنی جگہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیے. شہزادے سرکار غوث اعظم حضور سیدی غیاث ملت تشریف فرما ہو رہے ہیں. آپ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیجیے، راستہ دیجیے حضرت کو آنے کے لیے، تاکہ حضرت سکون سے اطمینان سے آ جائیں. آپ زیارت کر لیجیے حضرت کی، چہرے کی زیارت کیجیے اور فیض پائیے انشاءاللہ. بیچ میں جگہ بنا دو حضرت کے آنے کے لیے، کوئی سامنے نہ آئے، سامنے کوئی نہ آئے. نعرے لگاؤ. گاڑی سامنے آئے گی، گاڑی حضرت کی اسٹیج تک آئے گی، تھوڑا شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید شاہ غیاث الدین ترمذی صاحب قبلہ کالپی شریف کے بزرگ تشریف لا رہے ہیں. حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ. عشق محبت، عشق محبت.
خانقاہ مار ارارا، خانقاہ قلب شریف، شہید اعظم کانفرنس، علماء اہل سنت، ناشر مسلک اعلی حضرت، ناظر اہل سنت، نعرہ تکبیر، شہزادہ حضور غوث الاعظم، شہزادہ حضور غوث الاعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور غیاث ملت، حضور غیاث ملت، شیر قلبی، حضور شہباز دکن، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تمام حضرات بیٹھ جائیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، تمام حضرات بیٹھ جائیں، پیچھے جو حضرات ہیں پورے بیٹھ جائیں، شور و غل نہ کریں، بیٹھ جائیں۔ دیکھیے یہ حسینی کچھار کے شعر الحمدللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے اپنا جلوہ بکھیر رہے ہیں۔ دیکھیے بزرگوں کی شان کیسی ہوتی ہے۔ حضرت سیدی مولائی سید غیاث الدین صاحب قبلہ ترمذی قادری جو ہماری اس محلے میں فتح شاہ نگر عیدی بازار میں حضرت نے اپنے قدم رکھ دیے ہیں، انشاءاللہ اب یہاں مسلک اعلی حضرت کا بول بالا ہی ہوگا۔ حضرت کی شخصیت بہت ہی بافیض ہے الحمدللہ۔ بریلی شریف کے اسٹیج پر بالخصوص حضور سیدی تاج الشریعہ کے اسٹیج پر حضرت کا جو ولولہ انگیز خطاب ہوتا ہے سب دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، سنتے ہی رہ جاتے ہیں۔ جو دل کی آواز ہے نا وہ نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے۔ ایک آواز جو حلق کے اوپر سے نکلتی ہے، یہ جو دل سے نکلنے والی آواز اپنا اثر رکھتی ہے۔ تو حضرت کا معاملہ ایسا ہے کہ دکھاوے کی بولی نہیں، حقیقی بولی ہے، دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ ابھی آپ سنیں گے تھوڑی دیر میں۔ بس اپنی گفتگو سمیٹ لوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ ہوں گے اور حضور غیاث ملت ہوں گے۔ حضرات گرامی، تو میری مجھ فقیر کی گفتگو یہ چل رہی تھی کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا علی اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس میدان کربلا میں بڑے بڑے سرماؤں کو ایک ہی جھٹکے میں اڑا دیا۔ اور جو ان تینوں کا باپ تھا ارزق، جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا بڑے غصے میں باغ بگولا ہو کر نیزہ ہلاتا ہوا علی اکبر کی طرف نیزہ پھینک کر وار کرنا چاہتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ، ارے وہ ارزق، میں نے سنا ہے کہ تو بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، لیکن کیسا پہلوان ہے رے تو؟ جس گھوڑے پر بیٹھا ہے وہ گھوڑے کا بیلٹ نہیں باندھا تو نے؟ وہ گھوڑے کی زین ہوتی نا، بیٹھنے کی سیٹ گھوڑے کی پیٹھ پر، اس کا تسمہ ہوتا ہے، بیلٹ ہوتا ہے چمڑے کا جو کسا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے۔ یہ آپ نے فرمایا کہ تو جس گھوڑے کی زین پر بیٹھا اس کا تو نے تسمہ ہی نہیں باندھا، بغیر تسمہ باندھے کے مقابلے کے لیے چلا آیا۔ اس کا جھک کر دیکھنا تھا، ایسا گھوڑے کی طرف نیچے کی طرف دیکھا، تو اسی کا نیزہ ہاتھ سے لیا علی اکبر نے اور ایسا وار کیا سینے میں اس کے کہ سینے کے آر پار ہو کر زمین پر گرا اور زمین میں دھس گیا۔ 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، طاقت کا یہ عالم ہے۔ محترم دوستو، جن کی رگوں میں رسول پاک کا مقدس خون دوڑ رہا ہو، ان کی طاقتوں کا یہی عالم ہوتا ہے۔
جو ہستی آپ کے سامنے جلوہ فرما ہے حضور غیاث ملت، یہ آل رسول ہیں، ان کی رگوں میں رسول ہاشمی کا مقدس خون دوڑ رہا ہے. خدا کی قسم پوری عزت احترام کے ساتھ حضرت سے آپ پیش آئیے، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ہم ادب والے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہم کو ادب سکھایا ہے. ادب، اب میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا ہوں، ادب عادت کی بات آئی تو کہہ رہا ہوں. حضرت تشریف لائے اسٹیج پر آپ سب کے سامنے، الحمدللہ ہم نے سب نے، آپ نے سب نے اٹھ کر حضرت کا استقبال کیا، دست بوسی کی، قدم بوسی کی، حضرت کو کرسی پر جلوہ افروز ہونے کا معروضہ کیا. حضرت بیٹھے تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میری کرسی تھوڑا سا پیچھے لو. دیکھیے ادب اس کو کہتے ہیں. میں اپنی آپ تعریف نہیں کروا رہا ہوں بلکہ آپ کو ایک سلیقہ سکھا رہا ہوں. برابر نہیں بٹھایا میں نے کرسی، اپنی پیچھے لیا تاکہ سادات کا مقام آگے رہے. ہم غلام سادات ہیں، ہم پیچھے رہے، ان کا دامن پکڑ کے پیچھے پیچھے چلے. نہ باپ بن کے آگے بڑھیں گے، نہ بھائی بن کے برابری کریں گے، غلام بن کے پیچھے چلیں گے. نعرہ رسالت، نعرہ حسین، للکار ہے غیاث ملت، شہباز انتقال، مسلک اعلی حضرت. انہی آداب، محبت، عشق، تعظیم، عزت کے مجموعے کا نام ہی مسلک اعلی حضرت ہے. کیا جانا مسلک کو؟ یہ نیا مسلک کہاں سے آ گیا؟ نیا نہیں رہے دیوانے، یہ مسلک میرے آقا کے زمانے سے چلا رہا ہے. امام حسین کا جو مسلک تھا وہی مسلک میرے امام احمد رضا کا ہے. جو غوث اعظم کا مسلک تھا وہی مسلک میرے امام احمد رضا کا ہے. غریب نواز کا جو مسلک تھا وہی مسلک میرے امام احمد رضا کا ہے. نیا مسلک اگر تم کہتے ہو تو نئی بات کوئی دکھا دو نئے مسلک میں. نئی بات دکھانا کوئی نئی بات نہیں، وہی 14 سال تک چلی آ رہی وہی روایات ہیں، وہی باتیں ہیں، وہی گفتگو ہے، وہی انداز ہے، وہی محبت ہے. اب چونکہ معاملہ ڈپلیکیٹ کا بہت زیادہ ہو گیا ہے، اصلی نقلی میں پہچان مشکل ہو گئی ہے، تو اصلی کی پہچان ظاہر کرنے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا اسٹامپ لگا دیا گیا. جہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا اسٹامپ ہے سمجھو مال کھرا کھرا ہے، 100% پیور ہے. سمجھ بات اتنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے سمجھنے کی. اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ہم الحمدللہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، ماننے والے، آپ کے نام لیوا، آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں سے نسبت رکھنے والے ہم، ہے نا. امام حسین کا کردار کیا ہے غور کرو ذرا. آج جو لوگ کہتے ہیں سب ایک ہیں، سب برابر ہیں، کلمہ پڑھنے والے وہ بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہم بھی ہیں، کلمے کی بنیاد پہ ایک ہو جاؤ، سب متحد ہو جاؤ، کلمے کی بنیاد پہ متحد ہو جاؤ. اب بعض حضرات تو یہاں تک کہنے لگے ہیں، اب ان کی جرأتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، مسلک کو بالائے طاق رکھ دو، کلمے کی بنیاد پہ ایک ہو جاؤ. ارے جب مسلک ہی تمہارا باقی نہیں رہے گا تو پھر کلمہ بھی کہاں باقی رہے گا تمہارا. مسلک یعنی ہمارا جو ہماری بنیاد ہے، ہمارا چلنے کا جو راستہ ہے وہ دین اسلام ہے. اور دین اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولو، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی مسلمان بننا چاہتا تو سب سے پہلے اس کو یہی کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہمارے آقا اللہ کے رسول ہیں، یہ ہماری بنیاد ہے. اب ساری باتیں یہیں سے پھیلی ہیں، سب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عمل، علم، سب یہیں سے نکلے ہیں دریا، یہیں سے سوتے پھوٹے ہیں سب. تو اصل چھوڑ دیا تو بچا کیا پھر وہاں پر؟ کلمے کی بنیاد پر متحد ہونے کا مطلب کیا لینا چاہیے کہ ہم سب ایک ہو جائیں. جو حضور کو گالی بکتا ہے ہم اس سے ہاتھ ملا لیں، جو امام حسین کے شربت کا مذاق اڑاتا ہم اس کو صحیح مان لیں.
بولیے نا، ایمان کی بات بولو بھائی. آپ امام حسین کے چاہنے والے ہیں نا سب؟ 10 محرم کا دن آتا ہے تو آپ سب امام حسین کی یاد میں آنکھ سے آنسو بہاتے ہیں نا. امام حسین کی محبت جو آپ کو غم میں مبتلا کی ہے، رلا رہی ہے، قسم خدا کی جو آنکھ سے آنسو نکال دے امام حسین کی محبت میں، وہ آنسو کا قطرہ نہ سمجھو، پانی کا قطرہ نہ سمجھو، وہ نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے. تو امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے، وہ کردار امام احمد رضا نے 14ویں صدی میں پیش فرمایا. لوگ بھول رہے تھے کردار حسینی کو، آپ نے یہ تازہ کر دیا، اس یادگار کو تازہ کر دیا آپ نے جو امام حسین نے پیش کیا تھا. جیسے کہ کربلا کے میدان میں نماز ہوتی تھی تو یزیدی فوج کوئی کافروں کی فوج نہیں تھی، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے. الیا ملیا نہیں تھے وہ لوگ، وہ صحابہ کی اولادیں تھیں، سمجھے آپ. قرآن پڑھتے تھے وہ لوگ، نماز پڑھتے تھے. اب کربلا کے میدان میں ایک سمت 22,000 کی تعداد ہے فوج کی یزید کی، اور دوسری سمت امام حسین عالی مقام کے ساتھ 72 نفوس قدسیاں ہیں. جب نماز کا وقت آتا، امام حسین اپنے غلام کو حکم دیتے اذان کہو. اللہ اکبر حسینی قافلے سے اذان کی آواز بلند ہوتی. امام حسین نے اپنی الگ اذان دلوا کر، اپنی الگ جماعت قائم کر کے نماز کی یہ ذہن ہمیں عطا فرما دیا کہ حسینیوں کی نماز یزیدیوں کے پیچھے نہیں ہو سکتی. بولیے صحیح ہے نا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ. امام حسین نے اپنی الگ جماعت بنائی، 22,000 کی تعداد میں نہیں ضم ہو گئے. بڑی تعداد ہے، بڑا ثواب ملے گا، بڑی جماعت ہے. آج کل یہ دیکھتے ہیں لوگ، بڑی جماعت ہے، لاکھوں کی جماعت ہو رہی ہے، مکے کا امام ہے، لاکھوں کی جماعت ہو رہی ہے، مل جائیں چلو لاکھوں کا ثواب پا لیں گے. ارے نماز ہوئی تو لاکھوں کا ثواب ملے گا نا، نماز ہی نہیں ہے تو ثواب کا معاملہ کہاں ہے؟ نماز کی قبولیت پہ ثواب ملتا ہے، اور نماز ہوگی تو ثواب ملے گا. جب نماز ہی نہیں ہے تو بھی ثواب کا کیا سوال ہے؟ تو امام حسین نے اپنی نماز الگ قائم کی، اپنی جماعت الگ قائم کی، اپنی اذان الگ دلوائی، یزیدیوں کے پیچھے اقتدا نہیں کی. یہی مشن، یہی کردار میرے امام احمد رضا نے پیش کیا. وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، قادیانی، رافضی، جتنے اسلام کے نام پہ فرقے بنے ہیں، ان کے پیچھے تم نماز نہ پڑھنا، سنی کے پیچھے نماز پڑھنا. یہ اعلیٰ حضرت نے ہم کو مسلک سکھایا. اس کا ماخذ کیا ہے؟ کردار حسینی. اور کردار حسینی کا نام ہی آج کے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے انشاءاللہ. اب یہ فقیر تو آپ کے سامنے چند کلمات جو بیان کیے، مختصر ہی صحیح لیکن کچھ دل کو لگنے والی باتیں میں نے آپ سے بیان کی، آپ سنیں ماشاءاللہ. اب فقیر فقیر ہے، یہ آقا ہے نا، یہ سردار ہے، ہم غلام ہیں. اب سردار کی زبان سے شایانہ شان گفتگو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. میں تو آپ کے اسی محلے کا رہنے والا ہوں. الحمدللہ ہر جمعہ کو بلال مسجد میں اس فقیر کی گفتگو ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے. پھر مرکز اہل سنت وادی رضا میں ہر جمعہ کو بیان ہوتا ہے، آپ سنتے آئے ہیں. تو میں ہمارے آنے والے معزز اور عظیم الشان مہمان کی آمد پر دل کی عمیق گہرائیوں سے حضرت کو میں مرحبا کہتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم فقیروں کی دعوت پر لبیک فرمایا اور بہت لمبا سفر کر کے آپ شہر حیدرآباد پہنچے ہیں. بہرحال آپ کی گراں قدر خدمات کبھی بھولی نہیں جائیں گی حضور. آپ کی خدمات ہمیشہ ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ہماری نسلیں یاد رکھیں گی آپ کی خدمات کو.
کیونکہ ایمان تازہ ہو رہا ہے آج آپ کی وجہ سے، ایمان میں تازگی پیدا ہو رہی ہے آپ کے بیانات سے، نوجوان نسل ماشاءاللہ بہت ہی متاثر ہو رہی ہے آپ کے بیانات سے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے فیوز و برکات کو عام سے عام فرمائے اور آپ کے سایہ عاطفت کو اور دراز فرمائے۔ انشاءاللہ اب میں اپنی گفتگو یہیں پر سمیٹتا ہوا آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہے، پھر کسی موقع سے آپ کی خدمت میں کچھ بولنے کا موقع ملے گا۔